والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة السجدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. محترم رفقائے تنظیم اسلامی اور معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ اس نشست اصلاً ہمارا تنظیم اسلامی کا صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کا ایک علاقائی اجتماع شروع ہو رہا ہے. یہ گویا کہ اس کی پہلی نشست ہے. یہ عام خطاب جمعہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وقت خطاب جمعہ کا ہے ہی نہیں، وہ تو 12:30 بجے کہیں شروع ہوتا ہے. اس کی اصل حیثیت جو ہے وہ اس اجتماع جو ہے ہمارا تنظیمی اس کی پہلی نشست کی ہے. اس میں جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے اور جو کچھ پھر مجھے پرسوں انشاءاللہ اتوار کے اپنے خطاب عام میں عرض کرنا ہے، اور جو کچھ کہ کل میرے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ حضرات کو دیکھنا ہے، ان سب کا ایک مرکزی خیال ہے، اور وہ مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارا جو دینی فکر ہے، جو ہمارے سامنے مختلف پہلوؤں سے آیا ہے، کبھی وہ دورہ ترجمہ قرآن کی شکل میں سامنے آتا ہے، کبھی وہ مختلف مقامات سے قرآن حکیم کے مفصل دروس کی شکل میں سامنے آتا ہے، تو ہم اس فکر کو ایک جامع صورت میں اپنے ذہنوں میں دوبارہ تازہ کریں، جائزہ بھی لیں کہ وہ مستحضر ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس منزل کی طرف ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا اب وہ منزل تو نگاہوں میں نہ رہی ہو، بس صرف ایک عادت کے طور پر چونکہ چلنا شروع کر دیا تھا اور ہم چلے جا رہے ہوں. اس لیے کہ یہ دینی تحریکوں ہی نہیں، دنیا کی عام تحریکوں کے معاملے میں بھی ایک بہت بڑی یوں سمجھیے کہ بیماری ہے جو پیدا ہو جایا کرتی ہے. آغاز ہوتا ہے ایک معین منزل کی نشاندہی کے ساتھ، لیکن پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں وہ منزل جو ہے وہ تو نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. جو معمولات ہوتے ہیں، جو بھی اس تنظیم کے معمولات ہیں، اجتماعات ہیں، فلاں ہے، 2 روزے ہیں، 6 روزے ہیں، 1 روزہ ہے، تربیت گاہیں ہیں، یہ جو معمولات ہیں یہی گویا کہ اصل مقصد بن کر رہ جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ہمارا دین کا جو یہ فکر ہے اس میں ہر روز کسی نئی بات کا اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک مستقل بات ہے، قرآن اور سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبت ہے اور ماخوذ ہے. صرف یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کا اسلوب بیان بدل جائے، اس میں ترتیب بدل جائے. عنوانات کے حوالے سے مجھے ابھی حال ہی میں امریکہ میں جب انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن ریکارڈ کرا رہا تھا تو ایک سوال سے سابقہ پیش آیا کہ قرآن حکیم میں اتنی تکرار کیوں ہے؟ قصہ آدم و ابلیس ہے تو 7 جگہوں پر آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے تو 10 جگہوں پر بیان ہو رہا ہے، بہت سی جگہوں پر مشرکین اور کفار کے ساتھ جو رد و قضا ہے، بحث و تمہیس ہے، بعین ہی وہی دلیلیں بار 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 آ رہی ہیں. جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں اور کوئی طوفانی کیفیت ہوتی ہے تو یہ ہم ہی کو پکارتے ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم انہیں خشکی پر دوبارہ پہنچا دیتے ہیں عافیت کے ساتھ تو یہ ہمیں بھول جاتے ہیں. آرغا ورنہ آب جانبی، پھر وہ اپنا رخ موڑ لیتے ہیں یا ہمارے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں. اب یہ دلیل بھی قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 مرتبہ آئی ہوگی. تو ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ یہ تکرار اتنی جو ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تکرار جو ہے کلام کا عیب شمار ہوتا ہے. میں نے اس پر غور کیا
کہ در حقیقت دو طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور ان کے تقاضے بالکل جدا ہیں۔ ایک ہوتا ہے علمی اور تحقیقی کام، اور اس کی بنیاد پر وجود میں آنے والی کوئی تصنیف، اس میں ظاہر بات ہے ریپیٹیشن کا کوئی سوال نہیں، وہ تو ایک ایک باب کے ساتھ بات آگے بڑھنی چاہیے۔ پہلے باب میں یہ بات واضح ہو گئی، اب اس کا تذکرہ آگے نہیں ہوگا، اب تو اگلی بات چلے گی۔ اگر آپ دوبارہ دہرائیں گے تو یہ پھر عیب ہو جائے گا، آپ کی تصنیفی جو بھی صلاحیت ہے وہ مشکوک ہو جائے گی۔ تو جو عام کتابیں دنیا میں ہوتی ہیں ان کا اصول یہی ہے، اور تحقیق اور تصنیف کا اصول تو یہی ہے۔ لیکن ایک ہے دعوت کا اسلوب بالکل جدا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور نے ایک جگہ خطبہ ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں نے سنا، پھر آپ کہیں اور جا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اب بالکل نئے لوگ ہیں، تو باتیں تو وہی ہیں جو کہی جا رہی ہیں، انہی کو دہرانا ہے، بار بار آنا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے وہ دعوت و تحریک آگے بڑھ رہی تھی، کوئی نئے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ اضافہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ مین جو مضمون ہے وہ تو وہی رہے گا جب تک کہ وہ ذہنوں میں راسخ نہ ہو جائے، جب تک توحید جو ہے وہ دل میں کھب نہ جائے، جب تک آخرت کا یقین اور ایمان بالبعاد جو ہے وہ راسخ نہ ہو جائے، جب تک کہ نبوت اور رسالت کا یقین جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے، کیا حاصل ہوگا؟ یہ صرف جان لینے کی باتیں نہیں ہیں، صرف مان لینے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان باتوں پر دل کا ٹھک جانا، ان باتوں کا دل میں راسخ ہو جانا، ان باتوں کا یقین کی شکل میں دل کے اندر گہرا اتر جانا، یہ مطلوب ہے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں بھی آج جو کچھ عرض کرنے چلا ہوں اس میں سے بہت سی باتیں، کیونکہ سب رفقائے تنظیم ہے اکثر و بیشتر، بہت ہی محدود تعداد میں ہوں گے دوسرے احباب، تو یہ باتیں یقیناً ان کے سامنے پہلے آئی ہوں گی، لیکن آج میں ذرا اور جو بھی حالات اب سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بعض اضافوں کے ساتھ وہی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے امت مسلمہ پر عذاب الہی کے سائے۔ بہت سے حضرات کے لیے، خاص طور پر اگر کوئی نئے حضرات یہاں ہوں تو ان کے لیے تو یہ عنوان ہی بہت عجیب ہے، یعنی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ امت مسلمہ تو امت مرحومہ ہے، اس پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ تو حبیب خدا، اللہ کے حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت ہے، یہ تو خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس سے تو سند ملی ہوئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کہاں امت مسلمہ، کہاں عذاب الہی، ان دونوں میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بات بہت سے حضرات کے لیے تو بڑے اچنبے کا موجب ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ اور عذاب، بالکل یہی معاملہ سابقہ امت مسلمہ کا ہوا تھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، سورہ مائدہ میں ان کا قول نقل ہوا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں۔ بیٹے بھی سب بیٹوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی، ہم تو بہت ہی محبوب بیٹوں کے مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ لیکن اس کا جواب قرآن مجید نے وہیں دیا، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ اگر ایسے ہی لاڈلے ہو، ایسے ہی پیارے ہو، ایسے ہی بیٹوں کے مانند ہو تو وقتاً فوقتاً تمہاری پیٹھ پر اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں برستے رہے؟ یہ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے ہم آیتیں کوٹ کر سکتے ہیں قرآن سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ ایسے ہی وہ بھی بہت سی آیتیں تورات سے کوٹ کر سکتے تھے، لیکن میں تو یہاں قرآن سے کوٹ کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ آیت موجود ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے، چھٹے رکوع کی پہلی آیت، 15ویں رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل،